کبیر جو ہے نا انسان کے عمل جیسے ہوتے ہیں نا ویسا اس کا ریوارڈ ہوتا ہے، یہ قرآن میں رول کافی دفعہ آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شاید کے اندر انسان کی نیکی کیا ہے، وہ نیکی یہ ہے کہ وہ اللہ پر غائبانہ ایمان لا رہا ہے۔ غائبانہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کہیں بھی دنیا کے کونے میں چلا جائے اور گناہ کرنے سے پہلے صرف اس لیے رک جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ تنہائی میں بھی اللہ کو بڑا جانتا ہے۔ محفل میں تو سب کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر اور بڑی بڑی باتیں ہر کوئی کر دیتا ہے، پر بہت کم اللہ کے چوزن پیپل ہوتے ہیں جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور وہ یہ کہہ دے نہیں اللہ بڑا ہے، اللہ سب جگہ پر ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں جب وہ اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے نا، سب سے بڑا اس کے نزدیک اللہ ہو جاتا ہے نا، تو اللہ ایسے غائبانہ طور پر ایمان والوں سے اتنا راضی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اس کو ریوارڈ دیں گے نا وہ بھی سب سے بڑا ریوارڈ ہوگا، اس سے زیادہ بڑا ریوارڈ کسی کو نہیں ملے گا۔ ایسا کوئی اس کو ریوارڈ میں کوئی اعلیٰ سی چیز عطا کریں گے جو واقعی بہت بڑی ہوگی، تو اس لیے آ رہا ہے۔ قرآن کو انجوائے کریں، قرآن اور ایک اس کے اندر جو گہرائی ہے نا، زندگی ہماری ختم ہو جائے گی لیکن اس کی گہرائی ختم نہیں ہوگی، تو مجھے امید ہے یہ آپ کو کمبینیشن بہت اچھا سمجھ آیا ہوگا، اجر کبیر کا اور غائبانہ ایمان کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد والی آیت وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ زور زور سے باتیں کرو یا کانوں میں خسر خسر کرو، کسی کی غیبتیں کرو یا تنہائی میں کچھ نہ کچھ بولتے رہو، بنبناتے رہو، سب اللہ کو پتہ ہے۔ آگے بہت پیاری آیت اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، ون آف دا مائی فیوریٹ آیت، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ اللہ کون ہے؟ لطیف ہیں، باریک بین ہیں، بہت ہی باریک بین ہیں اور بہت ہی خبر رکھنے والے ہیں۔ لطیف کے معنی ہی باریک بین کے ہیں۔ الذی لطف علمہ بما فی القلوب، جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ لطیف کی ڈیفینیشن کیا بتائی؟ دل میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی جاننا۔ باریک ہے، باریک باریک سمجھتے ہیں نا کہ باریکی سے کوئی چیز دیکھ لے۔ ایک دیکھیں دنیا میں نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انسان ہے نا، کوئی اچھا سا مثال کے طور پہ رشتہ آیا کسی کے لیے، ٹھیک ہے، دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ اب آپ کی فیملی میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتے آتے ہو تو ایک آپ کے چاچا انکل ہوتے ہیں، ایک ماموں انکل ہوتے ہیں۔ اب ماموں جو ہے ذرا جذباتی ہیں، جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا رشتہ ہے، کر دو فلاں جگہ پر۔ اب آتے ہیں چاچا انکل، وہ ہر رشتے میں ہی نا کوئی ٹیڑھ نکال دیتے ہیں۔ اب گھر والے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تو بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن کل کو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاچا نے بڑی باریک بینی سے چھان بینی کی اور صحیح فیصلہ کیا، باریک بینی دیکھی اور دور اندیشی دیکھی۔ تو کچھ لوگ دور اندیش ہوتے ہیں نا، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تو اسی طرح اللہ کی ذات کو آپ دیکھیں بہت لطیف ہے، باریکی سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم جب دعا کرتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر دعا کی آمین کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جلدی سے آسمان سے نازل ہو جائیں اور فلاں خیر میرے حصے میں لکھ دیں، لیکن کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو بہت دور تک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ابھی فلاں چیز فلاں کو دے دی تو وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، میں فلاں وقت پہ دوں گا جب بہتر ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کا لطیف ہونا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بڑے ہی لطیفی سے کام لیتے ہیں۔ اور مجھے یہ والی جو لطیفی ہے نا سورہ یوسف میں بڑی نظر آتی ہے، کیونکہ مجھے اکثر لطیف کی ڈیفینیشن میں نے زندگی میں پڑھی ہوئی تھی، لیکن ایک دفعہ جب میں نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی، اس میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور قرآن میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ورڈ کسی موقع پر اتنا زبردست سمجھ آتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں سمجھ آیا ہوتا۔ تو مجھے یاد ہے میں سورہ یوسف میری چل رہی تھی اور کچھ زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنس چل رہے تھے یا کچھ تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت چل رہی تھی اور انہوں نے جب ان کے ساتھ سب کچھ ہو گیا، کیسے کیسے ہوا تھا، سورہ یوسف کی سٹوری آپ میں سے اکثریت کو پتہ ہے، کنویں میں چلے گئے اور پھر حالات کی آزمائشوں سے گزر کے پھر کہیں جا کر وہ مصر کے پریزیڈنٹ بنے اور تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی حالات اور لائف بہت ہی سخت تھی کہ بچوں سے باپ سے دور کر دیا گیا تھا بچپن میں، اور قید خانے میں اتنا ٹائم رہے تھے اور عورت نے الزام لگایا تھا، بہت ٹف لائف گزاری تھی۔ تو جب ان کی زندگی آسانی کی طرف آئی تو انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان ربی لطیف لما یشاء۔ اینڈ میں جو ہے نا جب ان کو بادشاہت ملی اور تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اس میں ایک موقع پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرے رب نے یہ بادشاہت وغیرہ مجھے دی ہے کیونکہ میرا رب کون ہے؟ لطیف ہے اس چیز کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔
جو اللہ کرنا چاہتے ہیں نا اس کے لیے بڑی باریک بینی سے کام لیتے ہیں. اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھانا تو تخت پہ تھا، لیکن اس تخت پہ بٹھانے کے لیے پہلے زمین کی تہہ کے اندر گرانا تھا، ذلیل کرانا تھا لوگوں سے، اور پھر وہی ذلیل لوگ ان کو عزت دینے کے تھے. تو پوری ایک چین چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ اتنے لطیف ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر انسان کی پلاننگ اللہ کر رہے ہیں. کوئی آسان کام نہیں سب کی پلاننگ کرنا. ایک ماں اگر 4 بچوں کی ماں ہے نا، وہ چاروں کو صحیح سے لے کے چل رہی ہوتی ہے. کہیں دعوت میں جانا ہے تو چاروں کے کپڑوں کا خیال رکھے گی، چاروں کے سلیپرز کے کلر کو دیکھے گی، چاروں کے ہیئر اسٹائلنگ کو دیکھے گی، چاروں کو دیکھے گی، چاروں کی ہر چیز دیکھے گی. کہیں پکنک میں جانا ہے تو چاروں کے کپڑے رکھے گی. لیکن اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اور ہر مخلوق اللہ کی ہے. اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا مخلوقوں کو ان کے حال پر کہ جو کرنا چاہیں کریں. اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی، اللہ نے ہر چیز کی ذمہ داری لی، کیونکہ اگر ہمارے ہاتھ میں رزق ہوتا نا تو یقین مانے ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز. ایک چونٹی کا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا وہ اللہ ہم سے بے خبر نہیں ہوگا؟ ہم سے کیا بے خبر ہو جائے گا، باخبر نہیں ہوگا؟ تو یقین رکھیں اللہ کی ذات پر، اور اللہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھیں. اور زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی اس کی ایک پلاننگ ہے. اللہ کوئی نعمت دینے کے لیے نا پہلے ذرا سا آزمائشوں سے گزارتے اور چیک کرتے کہ انسان قابل ہے کہ نہیں ہے. اور ہم نے زندگی میں بہت دفعہ، میرے علاوہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو آپ چاہ رہے تھے اور وہ آپ کو نہیں ملی اور ڈیلے ہو کر ملی تو اللہ نے بہتر طریقے سے دیا. ہاتھ رکھ کر پوچھے اپنے دل پر کہ جب وہ نعمت آپ چاہ رہے تھے اور آپ کو مل جاتی تو سچ بتائیں خوبصورت ملتی یا بدصورت ملتی؟ ٹائم لگا لیکن بہترین چیز ملی. تو آج بھی حوصلہ رکھیے، امید رکھیے، اللہ لطیف ہے، اللہ راستہ نکالے گا. اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بعد آسانی کرتے ہیں. گہری رات کے بعد خوبصورت صبح ضرور آتی ہے. اور اللہ کی صفت کو نوٹ کریں. اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ جہاں میں نے ایک پہلو اس صفت کا کھینچا ہماری زندگی سے ریلیٹڈ، ایک اور پہلو بھی کھینچوں گی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال کھولیں گے تو بھی بڑی ہی لطیفی سے چیکنگ ہوگی. دیکھیں نا، جب ایک ایگزامینر ہوتا ہے جو بورڈ میں چیکنگ ہوتی ہے، زیادہ تر پین لیتے ہیں اور جلدی سے ہیڈنگز دیکھ لیتے ہیں اور ذرا سا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی ایسا ایگزامینر آ جائے جو ہمیں پتہ چل جائے باہر سے کہ بڑا ٹف ایگزامینر آیا ہے، تو ہم جب پیپر دے کر آئیں گے تو ہم گھر آ کے ٹینشن میں ہوں گے نا، فلاں جگہ پہ میں نے غلط لکھ دیا، نیچے کی لائن غلط لکھ دی، اوپر کی لائن یہ لکھ دی، وہ لکھ دی، اب کیا ہوگا؟ ایگزامینر بہت ٹف آیا ہے، وہ تو بڑی باریک بینی سے چیکنگ کرے گا، مجھے 0 نمبر دینے ہیں، اس نے مجھے فیل کر دینا ہے. راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ سوچ ہمیں پریشان کرتی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم بورڈ کے پیپرز دیا کرتے تھے اور ہمارا وہ وقت ہوتا تھا تو رات کو آ کے کیا ہمارا حال ہوتا تھا. اور ایک دفعہ اچھی طریقے سے یاد ہے، ہمیں سب میٹرک میں ڈرایا کرتے تھے نا کہ جو آپ کو سائن کرنی ہے نا بالکل ویسی کرنی ہے جو آپ کی ایڈمٹ کارڈ پر لکھی ہوئی. اگر آپ نے سائن ذرا بھی گڑبڑ کی نا تو آپ کا کیا ہوگا، پیپر نہیں قبول ہوگا. اس طرح کا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ یاد ہے 9 اور 10 کلاس میں ہم ڈرتے بھی زیادہ تھے نا، بالکل بگننگ ہوتی تھی. تو ایک دن رات کو میری بہن جو ہے نا آدھی رات میں 3-4 بجے کے قریب پیپر دے کر جیسے آئی ہوگی رات کو، اور سوتے سوتے اٹھی اور ہنگامہ اس نے گھر پہ مچا دیا تھا، رونا دھونا شروع تھا. ممی پپا میں سب باہر نکل کے گئے کہ آخر ہوا کیا ہے. تو اس نے ہنگامہ مچایا ہوا تھا کہ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے سائن وہ نہیں کی جو میری ایڈمٹ کارڈ پہ کری ہوئی تھی، اب میرا پیپر ہی کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اتنا پریشان، رو رو کے حال برا. اور پھر سب نے سمجھایا، اور پھر ظاہر ہے سب جو ماں باپ ہیں وہ تو ایکسپیرینس ہے، ان کو ہنسی بھی آ رہی ہوگی. وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اتنا زیادہ نہیں دیکھتے ہیں، پر لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا. تو دیکھیں دنیا کے لیے کیا حال ہمارا برا ہو جاتا ہے نا. تو کہاں وہ اللہ جو ہمارا نامہ عمل باریک بینی سے چیک کرے گا تو کیا ہوگا. بولتے ہوئے کچھ ہو رہا ہے باریک بینی سے، تو پھر ہم میں سے اللہ معاف کرے کوئی نہیں بچے گا. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسابً یسیرہ کیا ہوتا ہے. تو حسابً یسیرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، بلکہ حضرت عائشہ نے بتایا تھا کسی کو کہ حسابً یسیرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھے اور نظر انداز کر دے، بولے جاؤ جنت میں. کیونکہ اگر اللہ نے کوئی ایک پیپر بھی کھول لیا ہے نا تو گئے ہم. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ہم مانگتے ہیں کہ اللہ میرا آسان حساب لینا، اللہم حاسبنی حسابًا یسیرا والی دعا تو بہت آسان ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ دعا اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے. کیونکہ ایک دفعہ اللہ نے کھول لیا نا نامہ اعمال اور پوچھ لیا نا کہ فلاں نماز کیوں نہیں پڑھی تھی بھائی، یہ فجر کی نماز کیوں مسنگ ہے، تو بتائیں ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا کیا؟ ہم اتنے بڑے اللہ کو یہ کہیں گے کہ نیند آ رہی تھی؟ دنیا میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا کہ نیند آ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. اللہ کو نہیں کہہ سکیں گے ہم. تو ایک طرف باریک بینی کا میں نے آپ کو دعاؤں کے لیول پہ بتایا کہ ہماری زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ بڑی باریک بینی سے ہمارا ہر چیز کرے. اور دوسری طرف میں نے آپ کو ایک اور پہلو بھی بتا دیا کہ
قیامت کے دن حساب کتاب کے معاملے میں بھی نامہ اعمال کھول کے بھی اللہ تعالیٰ بڑی ہی باریک بینی سے چیکنگ کریں گے، لہٰذا ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو بہت ہی خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارا بہترین مددگار ہو۔ اور آج کی آیت نمبر 15 سے ہم اسٹارٹ لیں گے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گی، بہت مختصر سی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی باتیں ہو رہی ہیں اس صورت کے اندر۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں آسمان کا ڈسکشن پڑھا تھا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا، اور صرف آسمان کو نہیں، کائنات میں موجود ہر چیز کو اللہ نے بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ اور بہت ہی کمپلیٹ اور بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کی توجہ اس طرف ضرور جاتی ہے اور ہر شے پکار رہی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی خالق ہے۔ وہ ایک نشید آتی ہے نا، بہت خوبصورت ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ ہر چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے۔ یہ کائنات خود سے نہیں بن گئی ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے، اور اتنی پرفیکشن ہے کہ انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ کسی پودے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کلرز کو، ٹیکسچر کو، ہر چیز کو دیکھ کر انسان فیل کرتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 بھی اگر آپ دیکھیں تو ہے تو بہت ہی کامن سی بات، لیکن اگر ہم اللہ کی قدرت کو اس میں نوٹ کریں تو انسان واقعی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ، لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا آسمان کے بارے میں بتایا ہے، اور اب یہاں زمین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور قرآن کے اندر واقعی بہت زیادہ وہ ہے، اتار چڑھاؤ ہے۔ اگر ایک چیز کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اپوزٹ کی بھی بات ہوتی ہے۔ جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی ذکر آتا ہے، مسکرانے کی بات ہے تو رلانے کی بھی بات آتی ہے، پیدائش کی بات ہے تو موت کی بھی بات آتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ڈسکس کیا تو پھر زمین کی بھی بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے ذلول بنا دیا۔ ذلول کا لفظ یوز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ذلول کا کیا مطلب ہے؟ مطیع، اور مطیع جو تمہارے سامنے جھک جائے، سرتابی نہ کرے، یا زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے، اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا۔ زمین ہمارے لیے کیسی بنی ہے؟ یہ ذلول ہے، اور ذلول کا لفظ جو ہے نا نرم کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی فرما بردار، بہت ہی مطیع، بہت ایزیلی ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہت اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، ایزیلی ادھر سے ادھر جا سکو۔ مناکب جو منکب کی جمع ہے، جانب، یعنی اس سے مراد اس کے راستے اور اطراف و جوانب ہیں، یعنی کہ اس کے راستے مراد ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ زمین میں چلو پھرو اور کیا کرو؟ اپنی روزیاں تلاش کرو، اپنے لیے مال سے اللہ کا دیا ہوا رزق خریدو، کھاؤ پیو اور زندگی کو ایک طریقے سے انجوائے کرو، اور جب وقت ختم ہو جائے گا تو یاد رکھنا تمہیں اللہ ہی کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ نشور کا کیا مطلب ہے؟ اٹھ کھڑا ہونا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس حاضر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت تھی تو بہت کامن سی آیت، لیکن ہم نے کبھی اس نعمت کا شکر نہیں ادا کیا، نہ کبھی آسمان کا شکر ادا کیا اور نہ کبھی زمین کا شکر ادا کیا۔ مطلب ہم اگر شکر ادا بھی کرتے ہیں نا تو اللہ کی اتنی نعمت ہے کہ ہم شکر ادا کر کر کے بھی تھک جائیں تو ہماری زبانیں تھک جائیں گی، لیکن ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کن چیزوں پر شکر ادا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ہمارے گھر آتی ہے، سمجھے کوئی کھانے کی چیز کوئی لے کے آ گیا، پسند آئی تو اس پہ ہم شکر ادا کر لیتے ہیں، یا کچھ اچھا پہن رہے ہیں تو کبھی کبھی شکر ادا کر لیں گے، لیکن بہت شکر ہماری زبانوں پہ جاری نہیں ہوتا۔ ہمیں کوئی کچھ لا کر بھی دیتا ہے تو شکر سے زیادہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں ہم، کہ فلاں چیز تو لے آئے لیکن یہ نہیں لے کے آئے، یعنی کہ خوش نہیں ہو رہے ہوتے ہم۔ کہا یہ کہ ہم اپنی ذاتوں سے، اپنے قولوں سے باہر نکلیں اور اپنے گھر سے آگے نکلیں اور گھر کے باہر کی دنیا کو دیکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم میں سے مجھے نہیں لگتا کبھی کسی نے زمین کی نعمت کا شکر ادا کیا ہوگا، یا میں اپنے آپ کو بھی چیک کروں تو یاد نہیں آ رہا کہ زمین کا کب ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور گاڑی ہماری ہموار راستوں پہ چل رہی ہے، اتنے ایزی راستے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں شکوہ ضرور کرتے ہیں، جو روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس پہ ہماری زبانوں سے شکوہ تو بہت جاری ہو جاتا ہے کہ کراچی کی روڈوں کا حال کیا ہے، کہ گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں یا اتنا رکاوٹ آتی ہے یا اتنے جمس آتے ہیں کہ انسان سکون سے ٹریول نہیں کر سکتا، یہ ضرور ہم کہتے ہیں۔ لیکن
جو فلیٹ راستے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے ہمارے لیے تو اسموتھ زمین بنائی ہے. اب ہماری عوام کا جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام نے کیا کباڑا مچایا ہے بھائی زمین کا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بہرحال ان راستوں کو آسان کیا ہے. تو ہمیں زمین کی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور زمین کی چلیں یہ ظاہری نعمت ہے، لیکن زمین جو ہمارے لیے اگا رہی ہے وہ تو ہماری نظر کبھی جاتی ہی نہیں ہے کہ زمین کے اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے. ہمارے گھر آنے والی سبزیاں یا ہمارے گھر آنے والے فروٹ کہاں سے اگتے ہیں؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دی ہے کہ وہ اگانے کا کام کرتی ہے. بیج لگاتے ہیں ہم، مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں اور پھر پانی ڈالتے ہیں، لیکن گرو کرنے کی صلاحیت کس کو دی ہے؟ اللہ نے زمین کو دی ہے. تو زمین بہت کچھ گرو کر رہی ہے. اس کے علاوہ پانی ہمارا زمین کے اندر سے آتا ہے، کھودیں اس کو تو اس کے اندر سے پانی کہیں سے نکل رہا ہے، کہیں پیٹرولز ہیں، کہیں گیسز ہیں. لیکن ہم اتنی ڈیٹیل میں کبھی بھی اللہ کی کائنات کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ ہمیں اتنی گہرائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. ہمیں اللہ کی قدرت کا جب احساس ہو جاتا ہے نا تو ہمارا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے. اور جب کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے کا مزہ الگ ہو جاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کا مزہ الگ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات پر ایک یقین ہوتا ہے جو ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیتا ہے. لہٰذا اس آیت کو سمجھیے، رک کر سوچیے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا جہاں شکر ادا کرتے ہیں وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں تو دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ٹھیک ہے؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زلزلے آنے لگیں؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا. اب پچھلی جو اقوام ہیں ہم سب جانتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ ان کو نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑ ہوئی ہے ان کی. کچھ لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، جیسے کہ قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا تھا نا، اس کے اکڑ کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے. وہ خزانے لے لے کے اللہ نے بہت سارا مال دیا تھا تو نکلتا تھا، اور اکڑ کی چال چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوئے تھے اس پہ کہ اس کو آسمان سے کچھ ایسا بھیجا کہ وہ زمین میں دھستا ہی چلا گیا. اور اس کے علاوہ زلزلے بھی کچھ اقوام پر آئے ہیں. اور اسی طرح اگلی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو پتھر کی بارش بھی ہوئی ہے، کسی قوم پر ہوئی. قوم کا نام ایگزیکٹلی نہیں یاد آ رہا، شاید قوم لوط ہے یا جو بھی ہیں، کوئی ایک قوم ہے، ان پر پتھروں کی بھی اللہ نے بارش برسائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پچھلی اقوام کو اللہ نے تباہ کیا، اے انسانوں تم یہ بتاؤ، تم اتنی گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے اتنے بے خوف کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم پر بھی آسمان سے کوئی عذاب لے آئے؟ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پر اجتماعی طور پر عذاب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں آتا. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میری قوم کو اجتماعی طور پر ہلاک مت کیجیے گا. اسی لیے جو امت محمدیہ ہے نا، آخری فالوورز، وہ قیامت تک قائم ہے، ایک ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، جڑ سے نہیں ختم ہوں گے. ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اجتماعی طور پر نہیں ختم ہوں گے. اس حال میں ہی قیامت آ جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے، ورنہ اللہ معاف کرے ہماری اقوام میں تو ہر وہ گناہ شامل ہے جو پچھلی اقوام میں موجود تھا. قوم نوح کا گناہ ہمارے اندر موجود ہے، قوم لوط کا گناہ ہمارے اندر موجود ہے، اور اسی طرح ہر طرح کی بے حیائی ہماری زندگی میں عام ہے. اور پچھلی اقوام میں سے کچھ اقواموں کو تکبر کی وجہ سے بھی ہلاک کیا گیا تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو جسمانی قوت بہت زیادہ دی ہے، اور اپنی آرٹ پر، اپنے کلچر پر اکڑتے رہتے تھے اور اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ختم نہیں کر رہے، ہمیں ایک دم سے وائپ آؤٹ نہیں کیا جا رہا، ہمیں مہلت دی جا رہی ہے. اور ہر انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ انفرادی طور پر تو دنیا سے جا رہا ہے، اجتماعی بھی عذاب آتے ہیں، کسی ملک میں کسی جگہ پر مختلف سے زلزلے آتے ہیں، لیکن پوری کی پوری جو ایک قوم ہوتی ہے اس کو نہیں تباہ کیا جا رہا. جیسے کہ جب پچھلی اقوام پہ عذاب آیا تھا تو پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی تھی نا. جیسے کہ نوح علیہ السلام پر عذاب آیا تھا، جو طوفان آیا تھا اس سے پوری قوم کو ختم کر دیا تھا. صرف حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ گئے تھے اور کچھ لوگ بچے تھے جو ایمان والے تھے، اور پھر اس سے اور دنیا چلتی ہے، پھر اور دنیا چلی، اس طرح رہا. رائٹ. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا عذاب بھیج دے جہاں سے سارے نافرمانوں کو ختم کر دیا جائے. ایسا ہوا ہے نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بہت گناہ کی حالت میں زندگی گزارے، جو لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، جو لوگوں پر مصیبت ڈال رہے ہیں. جیسے کہ بولنا نہیں چاہیے، اللہ معاف کرے، ہمارے جو حکمران ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، اتنا ہماری انفلیشن ریٹ کو بڑھا رہے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں نہیں کر رہے، مشکلات کر رہے ہیں، ہر چیز میں ٹیکس بڑھا دیا ہے.